السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں این سی ای آر ٹی میں جو ہمیں شاعر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم این سی ای آر ٹی کے ذریعے سے ہم ان کو پڑھتے ہیں، کسی گائیڈ کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود این سی آر ٹی کے ذریعے ان کو ان کی بایوگرافی، ان کی حالات زندگی کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بننے والے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہمارا ہے خواجہ حسن نظامی، اور اس سے پہلے ہم ایک کلاس اور ڈال چکے ہیں رتن سنگھ کے لیے۔ تو اب آپ جس بھی کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر آپ کے نصاب میں رتن سنگھ یا خواجہ حسن نظامی ہے تو آپ یہ ضرور کلاس دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1878 میں ہوئی اور 1955 میں ان کا انتقال ہوا۔ خواجہ حسن نظامی دلی کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے۔ ان کا بچپن تنگ دستی میں گزرا، یعنی کہ غریبی میں گزرا، لیکن اپنی ذاتی کوششوں سے انہوں نے بہت جلد ترقی کی۔ وہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں میں سے تھے، جو کہ دہلی میں ہے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اس عشق و محبت کے اثرات ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اردو زبان و ادب میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ سوال آپ کے امتحان میں کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ مصور فطرت کے لقب سے کسے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن میں غدر دہلی کے افسانے اور سی پارہ دل کافی مشہور ہیں۔ ان کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اکثر نہایت ہی معمولی چیزوں پر لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ بہت معمولی سے چیزوں پر لکھا ہے، لیکن خواجہ صاحب نے بات میں سے بات پیدا کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو مطالب نکالے ہیں وہ بڑے سبق آموز ہیں۔ خواجہ صاحب کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے، ایک خاص انداز ہے جو کہ سب سے الگ ہے۔ اب یہ ہے ہمارا دوسری این سی آر ٹی۔ یہ ہم نے ایک این سی آر ٹی میں سے اس کا بایوگرافی لی اور اب ہم دوسری بایوگرافی پڑھیں گے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے 1878 میں۔ کہاں؟ دہلی میں۔ کم عمری میں ہی والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے پرورش کی۔ عربی و فارسی کی تعلیم دلی ہی میں حاصل کی۔ کتابوں کے مطالعے اور مضمون نویسی کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ پہلے اخبارات میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے، بعد میں تحریر تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گیا۔ انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھی۔ ان میں انشائیے، سفرنامے، روزنامچے، قلمی چہرے اور نوحے سبھی کچھ شامل ہیں۔ یہ ان کی تصنیف امپورٹنٹ ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ آپ لوگ جب بھی کلاس دیکھنے بیٹھیں تو اپنی پینسل یا پین اور کاپی ضرور لے کے بیٹھیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کئی رسالے بھی نکالے جن میں منادی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں۔ ان کی نثر میں ادبیت، علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روزمرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ بے تکلفی، سادگی اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں دہلی کا روزمرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کر دیتا ہے۔ مرقع نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے۔
یہ ان کی کلام کی خصوصیت تھی۔ ان کی تصانیف میں سپارہ دل ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھی تھی، کانا باتی، چٹکیاں اور گدگدیاں، بہادر شاہ کا روزنامچہ، بیگمات کے آنسو، غدر کے صبح شام، آپ بیتی اور روزنامچہ حسن نظامی خاص طور پر مشہور ہیں۔ زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہاں ہم نے ان کی بائیوگرافی کا دوسرا پارٹ پڑھا، جو کہ دوسری NCERT میں ہم موجود تھا۔ اب ہم ان سے متعلق جو سوالات بنتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی پیدائش دیکھیں گے، کب ہوتی ہے؟ 1878 میں، کہاں پر؟ دہلی میں، اور 1955 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اچھا، 1955 میں ہی ایک اور ناول نگار کہہ سکتے ہیں اور افسانہ نگار کی وفات ہوئی تھی، آپ ضرور کمنٹ میں بتانا۔ خواجہ حسن نظامی کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ دیکھ لیا ہم نے، دہلی میں ہوئی۔ اگلا ہے، والد والدہ کے انتقال کے بعد حسن نظامی کی پرورش کس نے کی؟ بتائیں، والد والدہ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کس نے کی؟ تو یہ سوال ہمیں یہاں مل جائے گا۔ والد والدہ کی وفات کے بعد ان کی پرورش بڑے بھائی نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ رسالہ منادی کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو منادی کے تخلیق کار ہمیں معلوم ہے، خواجہ حسن نظامی ہے۔ مصور فطرت کے لقب سے کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ تو یہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک لقب ہے جو مصور فطرت، اور اس کو کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کو۔ آگے، نظامی نے کئی موضوع پر افسانے لکھے ہیں، کن موضوع پر افسانے لکھے ہیں؟ تو بتائیں دیکھیں۔ تو ان کے جو موضوع تھے وہ بہت معمولی چیزوں پر لکھے تھے، جیسے مچھر، مکھی، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، بہت معمولی موضوع پر انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ اور ان کی مشہور کتابوں کے نام کیا کیا ہیں؟ تو دو کتابیں ہم نے یہاں دیکھی تھی، اس میں سپارہ دل اور غدر دہلی کے افسانے۔ سپارہ دل اور غدر دہلی کے افسانے۔ سپارہ دل آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن غدر دہلی کے افسانے جنہوں نے بہت ڈیپ پڑھا ہوگا ان کو یاد ہوگا، لیکن جنہوں نے تھوڑا سرسری نگاہ سے دیکھا ہوگا ان کے لیے نیا کوشچن ہوگا، تو اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کیجئے اور اس کو یاد کیجئے۔ آگے جو ان کی مشہور کتابیں ہم نے دیکھی تھی وہ ہے یہ ہے سپارہ دل، کانا باتی، چٹکیاں گدگدیاں، بہادر شاہ کا روزنامچہ، بیگمات کے آنسو، غدر کے صبح و شام، آپ بیتی، روزنامچہ حسن نظامی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ان کے سوالات ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سوالات کم لگے تو بائیوگرافی آپ کے سامنے ہے، آپ ایک دو سوال خود بھی بنانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ کر کے زیادہ اچھے سے سیکھ پاتے ہیں۔ کچھ سوال یہ ہیں، کچھ سوال آپ لوگ بنائیں کے اور ان کو خوب اچھے سے پڑھیے گا، اور امید ہے کہ اب یہ خواجہ حسن نظامی کا کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوا ہوگا، کیونکہ NCERT میں اتنا ہی مواد دے رکھا ہے اور ہم آپ کو NCERT کے ذریعے آپ کی تیاری کروا رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے شاعر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔